السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم علیہ التحیۃ والتسلیم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبفضل کرم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین، آپ کی خدمت میں پھر ایک بار حاضر خدمت ہوں۔ خواتین کے مسائل اور ان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، اور اس کی یہ ایک اور محفل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جن میں چند ضروری باتیں عرض کروں گا۔ جیسا کہ پچھلی گفتگو میں نے عرض کیا تھا کہ عورت کی زندگی کے 4 پہلو ہوتے ہیں۔ ایک عورت کی زندگی کا وہ پہلو جسے بچپن کہتے ہیں، دوسرا پہلو جوانی کا ہوتا ہے، یعنی ایام بلوغ کے بعد والی زندگی، تیسرا پہلو شادی کے بعد کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور اب اس کے بعد چوتھا پہلو یہ ہے کہ شادی کے بعد وہ عورت جب ماں بن جائے تو اس کے بعد کون کون سی ذمہ داریاں ان پر آتی ہیں۔ تو یہ 4 بہت ہی اہم پہلو عورتوں کے ہیں۔ جب عورت صاحب اولاد اور بچوں کی ماں بن جائے تو ان پر مزید ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ شوہر اور والدین وغیرہ کے حقوق ادا کرنے کے علاوہ بچوں کے حقوق بھی عورت کے سر پر سوار ہو جاتے ہیں، یعنی وہ ذمہ داریاں بچوں کی پرورش کی بھی ان پر عائد ہو جاتی ہیں، جن کو ادا کرنا ہر ماں کا فرض منصبی ہے۔ ہر ماں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش اچھے انداز میں کرے۔ جو ماں اپنے بچوں کا حق نہ ادا کرے گی تو یقیناً وہ شریعت کے نزدیک بہت بڑی گنہگار اور سماج کی نظروں میں بہت ذلیل و خوار ٹھہرے گی۔ جہاں تک بچوں کے حقوق کا سوال ہے، فرمایا گیا کہ ہر ماں پر لازم ہے کہ اپنے بچوں سے پیار اور محبت کرے، اور ہر معاملے میں ان کے ساتھ مشفقانہ یعنی محبت بھرا برتاؤ کرے، اور ان کی دل کی باتوں کو مانے اور ان کی دل جوئی کرے، اور ان کی پرورش اور تربیت میں پوری کوشش کرتی رہے، اچھے انداز سے اس کی تربیت ہو، خوش اخلاقی انہیں سکھائیں، اچھی باتیں بتائیں۔ اسی طریقے سے اگر ماں کے دودھ میں کوئی خرابی نہ ہو تو خود ماں اپنا دودھ اپنے بچوں کو پلائے، کہ دودھ کا بچوں پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ بچوں کی صفائی ستھرائی، ان کی تندرستی اور سلامتی کا خاص طور پر خیال رکھے۔ اسی طریقے سے بچوں کو ہر قسم کے رنج و غم اور تکلیفوں سے بچاتی رہے۔ بے زبان بچے اپنی ضروریات بتا نہیں سکتے، اس لیے ماں کا فرض منصبی ہے کہ بچوں کے اشارات کو سمجھ کر ان کی ضروریات کو پوری کرتی رہے۔ بعض مائیں چلا کر یا بلی کی آواز بول کر یا کسی اور طریقے سے ڈرا دھمکا کر کے چھوٹے بچوں کو ڈرایا کرتی ہیں اور ان کو خوف دلاتی ہیں۔ یہ بہت بری باتیں ہیں۔ بار بار ایسا کرنے سے بچوں کا دل دہل جاتا ہے، بڑا نازک دل ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ بار بار یہ برتاؤ کیا جائے
ڈرایا جائے، دھمکایا جائے تو یقیناً بچے جو ہیں سہم جاتے ہیں، اور پھر وہ بچے کبھی نہ کبھی بیمار ہو جایا کرتے ہیں، یا پھر ان کا دل کمزور ہو جاتا ہے اور وہ بڑے ہونے کے بعد بہت ہی ڈرپوک نظر آتے ہیں۔ لہذا بچوں کے سامنے جب وہ کچھ سمجھدار ہو جائیں تو بجائے اس کے کہ ہم ڈرائیں دھمکائیں، بلکہ انہیں محبت و پیار سے بڑا کریں۔ بچے جب کچھ بولنے لگیں تو ماں کو چاہیے کہ انہیں بار بار اللہ و رسول کا نام سنائے، درود پاک تھوڑا تھوڑا پڑھ کے ان کو سنائے، یا کلمہ طیبہ کا ورد ان کے سامنے کرے، یا ایسی لوریاں جس میں اللہ کی حمد و ثنا ہو، مصطفیٰ جان رحمت کی نعت ہو، اس کو ان کے سامنے پڑھتی رہیں، اور ان کے سامنے بار بار یہ کلمے دہرائیں یہاں تک کہ وہ کلمے پڑھنا سیکھ جائے۔ کبھی کبھی بچہ جب ماں باپ ان کے سامنے بچپن ہی سے کلمہ طیبہ کا ورد سکھاتے ہیں تو بچہ ابھی ناسمجھ ہی ہوتا ہے، مگر وہ پورا کلمہ جو ہے یاد کر لیتا ہے۔ جب بچے بچیاں تعلیم کے قابل ہو جائیں تو سب سے پہلے ان کو قرآن شریف اور دینیات کی تعلیم دلائیں۔ دنیاوی تعلیم ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دینیات کی تعلیم بھی بہت ضروری ہے۔ بچوں کو اسلامی آداب اور اخلاق اور دین و مذہب کی باتیں سکھائیں۔ اسلام کے آداب کیا ہیں، اخلاقیات کیا ہیں، کیسا اخلاق ہونا چاہیے، معاشرے میں کس طرح رہنا چاہیے، یہ آداب انہیں سکھائیں۔ اچھی باتوں کی طرف رغبت دلائیں اور بری باتوں سے نفرت دلائیں۔ جو اچھی باتیں ہیں اس کی طرف بچوں کا توجہ اور ان کی رغبت دلائیں، اور جو بری باتیں ہیں ان سے روکنے کی کوشش کریں، اور روکنے میں بھی یہ نہیں کہ غصے کا اظہار کریں، بلکہ محبت بھرے انداز میں بچوں کو بتائیں کہ بیٹا یہ بات اچھی ہے، یہ بات بری ہے۔ اس کے علاوہ اچھی باتوں کی رغبت اور بری باتوں سے نفرت دلائیں۔ ساتھ ہی ساتھ جب بچہ یا بچی 7 برس کے ہو جائیں تو ان کو طہارت اور وضو اور غسل کا طریقہ سکھائیں، اور نماز کی تعلیم دے کر کے ان کو نمازی بنائیں، اور پاکی اور ناپاکی اور حلال اور حرام اور فرض اور سنت وغیرہ کے مسائل ان کو بتائیں۔ یہ ہے بچوں کی پرورش کی کچھ آداب۔ اس کے علاوہ علماء فرماتے ہیں شریعت کے دائرے میں کہ ہر ماں باپ کا فرض ہے کہ بچوں اور بچیوں کو ہر برے کاموں سے بچائیں اور ان کو اچھے کاموں کی طرف رغبت دلائیں، تاکہ بچے اور بچیاں اسلامی آداب اور اخلاق کی پابند ہو جائیں اور ایمان اور دینداری کے جوہر سے بچہ یا بچی آراستہ ہو جائیں، سنور جائیں، اور صحیح معنوں میں مسلمان بن کر کے اسلامی زندگی بسر کریں۔ اسی طریقے سے یہ بھی بچوں کا حق ہے کہ ان کی پیدائش کے 7ویں دن ماں باپ ان کا سر مڈا کر کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کریں اور بچے کا کوئی اچھا نام رکھیں۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ خبردار، ہرگز ہرگز بچوں اور بچیوں کا ایسا نام نہ رکھیں جس کا کوئی معنی نہ ہو یا کوئی سمجھ میں آنے والا نام نہ ہو۔ اسلامی اعتبار سے جو نام ہوتے ہیں وہ نام ان کے رکھے جائیں۔ جب بچہ پیدا ہو تو فوراً ہی اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت پڑھیں، تاکہ بچہ شیطان کے خلل سے محفوظ رہے، اور شہد یا چھہارا وغیرہ کوئی میٹھی چیز اس کے منہ میں ڈال دیں تاکہ بچہ شیریں زبان اور خوش اخلاق ہو جائے۔ تو یہ ہے بچوں کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں باپ کے حقوق کے حوالے سے چند باتیں عرض کرتا چلوں کہ ہر مرد اور عورت پر اپنے ماں باپ کے حقوق کو بھی ادا کرنا فرض ہے۔ خاص کر جو باتیں نیچے لکھی جا رہی ہیں اور جو بتائی جا رہی ہیں وہ اس طریقے سے ہیں کہ خبردار، ہرگز ہرگز اپنے کسی قول و فعل سے ماں باپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ دے، جیسا کہ
نص قطعی میں قرآن پاک میں فرمایا گیا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، ماں باپ کو اف تک نہ کہو، اور جب ان سے بات کرو تو محبت بھرے انداز میں بات کیا کرو، یہ رب کا فرمان ہے۔ اگر سے ماں باپ اولاد پر کچھ زیادتی بھی کریں، مگر پھر بھی اولاد پر فرض ہے کہ وہ ہرگز کبھی بھی اور کسی حال میں بھی ماں باپ کا دل نہ دکھائے، اپنی ہر بات اور اپنے ہر عمل سے ماں باپ کی تعظیم اور تکریم کرے اور ہمیشہ ان کی حرمت اور عزت کا خیال رکھے۔ ہر وقت ماں باپ کا عزت و احترام کرنا یہ بچوں کے لیے ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ہر جائز کاموں میں ماں باپ کے حکموں کی فرما برداری کرے۔ ماں باپ جو بھی جائز اسلامی طریقے کے اعتبار سے جائز ہو اس میں عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر ماں باپ کو کوئی حاجت ہو تو جان و مال سے ان کی خدمت کرے۔ ماں باپ کی ضرورتوں کو بچے جان و مال سے اور خوش خلقی کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ پورا کرے۔ اگر ماں باپ اپنی ضرورت سے اولاد کی مال و اسباب میں سے کوئی چیز لے لیں تو خبردار ہرگز برا نہ مانیں، نہ اس کا اظہار اور ناراضگی کا اظہار کریں، بلکہ یہ سمجھیں کہ میں اور میرا مال سب ماں باپ کا ہے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا انت و مالک لابیک، یعنی تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ یعنی ماں باپ اگر بچوں کے مال میں سے کچھ خرچ کر بھی دیں تو بچوں کا حق نہیں ہے کہ ماں باپ پر اپنی ناراضگی کا اظہار کریں۔ ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو اولاد پر ماں باپ کا یہ حق ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں، ان کے لیے ایصال ثواب، قرآن خوانی، خود قرآن شریف پڑھیں، اس لیے کہ انہیں قرآن پڑھنا جب سکھایا ہے، دین کی تعلیم دی ہے، تو اب ضرورت ہے وہ دنیا میں نہ ہوں تو ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں۔ ہر جمعرات کو ان کے لیے فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں۔ احادیث میں آیا ہے کہ ہر جمعرات کو عصر و مغرب کے درمیان مرحومین کی روحیں دروازوں پہ آتی ہیں، ماں باپ کی روحیں آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمیں کچھ عطا کرو۔ لہذا ضروری ہے کہ ہر جمعرات کو کم سے کم عصر و مغرب کے درمیان میں ایصال ثواب کا اہتمام خود گھر میں بیٹھ کر کے کریں اور فاتحہ خوانی کریں، اور جو کچھ پڑھا ہو اس کو اپنے والدین کو، اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کیا کریں۔ ماں باپ کے دوستوں اور ان کے ملنے جلنے والوں کے ساتھ احسان اور اچھا برتاؤ کرتے رہیں۔ یہ نہیں کہ ماں باپ چلے گئے تو اب ان کے جو دوست احباب ہیں ان کے ساتھ آپ کا اخلاق اچھا نہ رہے، نہیں، بلکہ جن سے ان کی دوستی تھی ان کے ساتھ بھی آپ اسی طریقے سے برتاؤ کریں، اسی طریقے کے اپنا اخلاق کا اظہار کریں اور حسن خلق کے ساتھ پیش آئیں تاکہ ماں باپ کی روحیں قبر میں خوش ہوں۔ ماں باپ کے ذمے جو فرض ادا ہوں، یعنی نماز کی ادائیگی اگر ان سے رہ گئی ہے تو بچے اگر چاہیں تو وہ نماز کا فدیہ بھی ادا کریں، ان کے فرائض اگر رہ گئے ہیں، اور اسی کے علاوہ اگر وہ قرض چھوڑ کر کے گئے ہیں تو اس کی ادائیگی بھی بچوں پر لازمی اور ضروری ہے۔ جن کاموں سے زندگی میں ماں باپ کو تکلیف ہوا کرتی تھی ان کی وفات کے بعد بھی ان کاموں کو نہ کریں کہ اس سے ان کی روحوں کو تکلیف پہنچے گی۔ ہاں، بچے اپنی زندگی میں جو ماں باپ کو تکلیفیں دیتے تھے اب اس کے بعد پھر وہ باتیں نہ کریں کہ دوبارہ انہیں قبر میں بھی ان کی روح کو تکلیف پہنچے۔ کبھی کبھی ماں باپ کی قبروں کی زیارت کے لیے بھی جایا کریں۔ پیرنٹس ماں باپ کی قبروں پر زیارت کے لیے، فاتحہ خوانی کے لیے جایا کریں، ان کے مزاروں پر فاتحہ پڑھیں، سلام کریں، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، ان سے ماں باپ کی ارواح کو خوشی ہوگی اور فاتحہ کا ثواب فرشتے نور کی تھالیوں میں رکھ کر کے ان کے سامنے پیش کریں گے اور ماں باپ خوش ہو کر اپنے بیٹے بیٹیوں کو دعائیں دیں گے۔ آپ جائیں گے تو ان کو بھی راحت ہوگی، ان کے لیے بھی جنت سے کھانے پیش کیے جاتے ہیں اور ان کی دعائیں جب ہوتی ہیں تو وہ بھی بچوں کے لیے کارآمد ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں بھی اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے ماں باپ ظاہری اعتبار سے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کی محفلیں کرتے رہیں۔
جو کچھ بیان کیا گیا اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔